السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات انتہائی مخدوش ہیں۔ جو نیریٹو دیا جا رہا ہے، جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، جو سرکاری جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، وہ میچ نہیں کرتا، جبکہ جو سچ ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ اور پاکستان کی جڑیں اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہیں، خواہ وہ سیاسی شعبے ہوں، عدالتی ہوں، صحافتی ہوں یا پھر معاشی ہوں۔ چاروں کے چاروں شعبے اس وقت انتہائی مخدوش حالت میں ہیں۔ جس ملک میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں، شہری آزادیاں نہ ہوں، جمہوریت کا قتل اور آئین شکنی کی جا رہی ہو، اس ملک میں اگر یہ توقع کی جائے کہ کوئی باہر سے آئے گا، سرمایہ کاری کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ خود کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، دنیا کو نہیں بنا سکتا۔ نہ ہی پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے عوام باشعور ہو چکے ہیں اور وہ اپنے شعور کا اظہار 8 فروری کو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہر روز آئے دن اپنے شعور کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کل ہم نے پشاور میں دیکھا کہ لوگ باہر نکلے، کراچی، لاہور اور دیگر علاقے جہاں جہاں کالز دی گئی تھیں، وہاں پہ پاکستان کے عوام نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ سب کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جبکہ ابھی تک وارداتیں ختم نہیں ہوئیں۔ جو 6 ججز نے خط لکھا، اس خط کی ایک ایک بات ابھی تک درست ثابت ہو رہی ہے، اور ابھی بھی عدالتوں میں انٹیلیجنس اداروں کا، انٹیلیجنس افسروں کا عمل دخل اور فوجی مداخلت اسی طرح جاری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ 6 ججز یہ معاملہ سپیریئر کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل جو اعلیٰ ترین فورم ہے، اعلیٰ ترین جوڈیشل اتھارٹی ہے، اس کے علم میں لا چکے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی کہ وہ تھوڑا سا خیال کریں، تھوڑا سا حیا کریں، تھوڑا سا اپنے حلف کی پاسداری کریں، اور جو حلف انہوں نے اٹھایا تھا اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کر کے دنیا بھر کو ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ میں بہت ہی ماڈریٹ، لبرل اور خواتین کے حقوق کا محافظ ہوں، لیکن انہی کے دور میں بہت ساری خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لیکن ان کے کانوں سے جوں تک نہیں رینگی، اور وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن، قانون اور جمہوری روایات کو بھی بھلا دیا، اور ابھی تک اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، جبکہ نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں 100% پتہ ہے، لیکن انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو نہیں پتا کہ میرا کیا مکروہ رول ہے۔ ناظرین اکرام، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ تھا۔ اڈیالہ جیل میں دوبارہ ایک سماعت تھی بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی یہ درخواست تھی۔ بشرا بی بی جو کہ ملزم ہیں، جنہوں نے خود گرفتاری دی تھی، سزا سننے کے بعد وہ خود اڈیالہ جیل میں آئیں کہ مجھے گرفتار کریں، مجھے ڈالیں جیل میں۔ ان کو سارا دن بٹھائے رکھا، اور اس کے بعد از خود چیف کمشنر اور جیل انتظامیہ نے بنی گالہ جو کہ عمران خان کا گھر ہے اس کو سب جیل قرار دیا اور ٹیک اوور کر لیا، اور بشرا بی بی کو وہاں رکھا ہوا ہے، جبکہ تاثر یہ دیا گیا کہ بشرا بی بی کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ایز کرنے کے لیے وہاں پہ رکھا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ جیل سے بھی بدترین حالات میں وہاں رہ رہی ہیں۔ بار بار بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں منتقل کیا جائے، لیکن بار بار رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ جیل میں گنجائش نہیں ہے۔ آج دوبارہ سماعت تھی۔ ایک تو یہ ایشو تھا، دوسرا یہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات، یعنی میاں بی بی کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ یہ جیل مینول، جیل قوانین ہے کہ آپ ملاقات کروائیں گے، لیکن ابھی تک ایک بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ دونوں کیسز آج دوبارہ ٹیک اپ کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں۔ اگین بہت ساری چیزیں آئیں، اس پر گل حسن اورنگزیب نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ ناظرین اکرام، صورتحال یہ ہے کہ آج اسٹیٹ کونسل یعنی سرکاری وکیل عبد الرحمان پیش ہوئے، اسلام آباد انتظامیہ کی ڈائریکٹر لا عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت کے حکم پر ڈائریکٹر لا نے بنی گالہ سب جیل کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کی۔ سرکاری وکیل نے بتایا، اور جو رپورٹ پیش کی اس میں اس نے کہا کہ سرکاری افسر جنہوں نے بنی گالہ سب جیل کا دورہ کیا وہ مطمئن ہوئی ہیں سارے انتظام سے۔ جب یہ رپورٹ پڑھی گئی، میں یہ بتا دوں کہ بشرا بی بی کو ایک کمرے میں رکھا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، صرف 1 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹوں میں ان کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی نہ کرنے
اور ملاقات نہ کرانے پر اڈیالہ جیل اور چیف کمشنر کی ایک رپورٹ مسترد، اور عدالت اس پر ناراض ہوئی کہ یہ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے یہ محض سیاست ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ سب کچھ سیاست ہے۔ انہوں نے سرکاری وکیل کو کہا کہ یہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ سوائے سیاست کے اور کچھ نہیں ہو رہا، عدالت کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ 31 جنوری سزا کے بعد 141 خواتین داخل ہوئیں۔ یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے کہ جس دن سزا سنائی گئی بشرا بی بی کو، اس دن کے بعد سے اڈیالہ جیل میں 141 خواتین کو جیل منتقل کیا گیا۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ جیل اوور کراؤڈڈ ہے اور اڈیالہ جیل میں خواتین کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم نے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل نہیں منتقل کیا بلکہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ بس صرف اور صرف سیاست کرنی ہے آپ نے، نہ ہی قانون کو ماننا ہے، نہ ہی آئین کو، نہ ہی عدالت کے حکم کو۔ کمیونٹی سمجھتی ہے کہ بنی گالہ قید کر کے خیرات دے رہے ہیں۔ عدالت نے یہ کہا کیونکہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹا یہ سب تو جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں، جبکہ بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے۔ تو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اڈیالہ جیل منتقل کریں، عام قیدیوں کی طرح میں رہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہی سزا دیں۔ تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم ہے، قیدی زیادہ ہیں، دوسری جانب 141 خواتین داخل بھی ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جب نئی خواتین جیل میں داخل ہو گئیں تو پھر منتقلی نہ کرنے کا جواز تو ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اب یہ رپورٹ مسترد کر دی گئی ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے سرکاری وکیل سے کہا کہ آپ اپنے چیف کمشنر کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ رول آف لاء کا انڈیکس 0 ہو جائے۔ یہ گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، پنجاب والوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کی کارروائی سے بچانے کی کوشش تو کریں۔ آپ کا یہ موقف بینچ نمبر 7 نے مسترد کر دیا تھا، وہاں بینچ کا سینئر لا آفیسر آیا تھا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ تاریخ پر ملزمان کا ملنا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی جب سماعت ہوتی ہے تو اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا علیحدہ ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس موقف کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ملاقات نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کی ہفتے میں ایک دن ملاقات مسٹ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کو ارینج کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر جیل مینول اور قانون کے مطابق یہ بھی فیسلٹی موجود ہے کہ ایک دن عمران خان اور بشرا بی بی یعنی میاں بیوی کوئی بھی ہوں وہ ایک دن جیل میں گزار سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار جیل انتظامیہ نے طے کرنا ہے، وہ بھی طے کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ تاریخ پر ملزمان کا ملنا ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات کا مطلب ہے علیحدگی میں پراپر ملاقات کرنا۔ آپ نے کیس کی سماعت کے دوران ملاقات کا کہہ کر جان چھڑائی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر عدالت نے حکم دیا کہ آپ علیحدہ سے ہفتے میں ایک دن صرف میاں بیوی کی ملاقات کرائیں، اس کے علاوہ عید کی چھٹیوں میں عید کے موقع پر بھی ایک ملاقات آپ نے کروانی ہے، پورے کا پورا دن اس میں مختص کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور ناظرین کرام واردات بھی ڈالی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز خط لکھ چکے ہیں کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور جو پولیٹیکل کیسز ہیں اس میں بار بار انٹیلیجنس ایجنسیاں خاص طور پر ISI کے متعلقہ افسران مداخلت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے۔ لیکن یہ معاملات ابھی تک چل رہے ہیں کیونکہ ایک اور واردات باریک ڈالی گئی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اب آج وکلاء کو معلوم ہوا کہ ان کی عدم موجودگی میں خاموشی سے چالان کی نقول تقسیم کر دی گئی ہیں ملزمان میں، یعنی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان۔ آج پھر وکلاء نے اس پر اعتراض بھی کیا اور باقاعدہ وہ اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کی موجودگی میں ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ملزمان نے ان نقول کو نہیں دیکھنا ہوتا، وکلاء نے دیکھنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک کام کیا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح کیا گیا جیسے توشہ خانہ میں کیا گیا، سائفر میں کیا گیا، خاموشی سے وارداتیں ڈال کے یہ سارے کام جیسے ان مقدمات میں کیے گئے ابھی بھی وہی کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس پر بھی آج وکلاء نے باہر نکل کے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عدالت میں بھی انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پھر زرتاج گل آج انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئی، ان کے خلاف 9 مئی کے 13 مقدمات پنڈی میں درج ہیں۔
وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں، بہت سٹرگل کر کے وہ واپس آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف 13 مقدمات ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی پاداش میں یہ سب کچھ کیا گیا، اور میرے خلاف 13 تو کیا 1300 مقدمات بھی بنا دیں تو ہم اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہٰذا یہ بھی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور ججز کے معاملے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے 2 مثالیں دی ہیں، بدستور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی رویہ چل رہا ہے۔ ماتحت عدالتوں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان، شاہ محمود قریشی، بشرا بی بی اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو اندر رکھنے کے لیے مستقل اس طرح کی انجینئرنگ کی جا رہی ہے اور اثر انداز ہوا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔